اللہ کی ایک ولیہ کا ایک اختیار مختصراً سورہ مریم کی 27-30 نمبر آیا فاتت بھی قومہا تحمل. حضرت اماں مریم عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو لے کر آتی ہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا ہے مریم بچہ. یا اخت ہارون، نیکوں کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری، شادی بھی نہیں ہوئی، کماری لڑکی، بچہ کدھر سے؟ واہ. قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، اماں مریم نا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر، یوں اشارہ کرتی. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں مریم یہ کیا ہے، اشارہ کر رہی بچے. کبھی بچے بھی بولیں، جو بچہ پیدا ہو کر ایک پنگوڑے کے اندر جھولے کے اندر لٹا دیا جائے، کبھی اس نے بھی بات کی؟ یہ کیا عجیب بات کہ تو اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. بولو. عیسیٰ علیہ السلام سر اٹھا کے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، آتے ہیں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، عام نہیں ہوں، کتاب والا ہوں، وجعلنی نبیا، میں رب کا نبی بن کے تشریف لایا ہوں. یہاں پر جو اصل میں کیا ہے دلیل، حضرت سیدہ اماں مریم سلام اللہ علیہا جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو قرآن کہتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کیا، دعا نہیں کی انہوں نے کہا ٹھہرو مصلی ڈالے، یا اللہ میں تے کچھ کرن جوگی نہیں تے میں کیڑا کچھ کر سکنی ہاں، میرے ہاتھ واسطے تے میں دعا کرنی ہاں، تو کوئی مشکلاں جو حل کڈ آمین. جس طرح ہمارے دوست پیش کرتے وہ کہتے یہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے، سب بس عاجز ہیں، نہیں کچھ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ کے سامنے عاجز ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. رب چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے، بلکہ اماں مریم فاشارت، ڈائریکٹ دعا نہیں مانگی، اشارہ کیا. انہوں نے اشارہ کیوں کیا؟ یہ سوچنے والی بات. انہیں یقین تھا کہ اگر میں نے جس خدا کی عبادت اور بندگی کی ہے اور جس نے اپنا رسول بھیج کر یہ بچہ مجھے عطا فرمایا ہے بغیر باپ کے، ان کو یقین تھا کہ اللہ نے مجھے اب یہ اختیار دے دیا ہے، میں جدھر اشارہ کروں گی میرے دفاع میں ہر شے بولتی چلی جائے گی. یہ یقین تھا، یعنی ان کو اپنے اختیارات پر یقین تھا، اور وہ یقین کو قرآن بیان فرما رہا ہے. ان کو یہ یقین تھا کہ یہ میرا اختیار ہے، میں کہوں گی ہاں یہ بولے گا بچہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے اشارہ کیا تو آپ بولے اور آپ نے کلام فرمایا. تو اللہ کی ایک ولیہ کو اپنے اختیارات پر اتنا یقین ہے تو رب کے نبیوں کو اپنے اختیارات پر کتنا یقین ہوگا. قرآن کریم کی 10ویں آیا، ایک اور ولی کی آیا نشانی لے لیں. سورہ نمل کی بڑی مشہور 40 نمبر آیا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون لائے گا تخت کون، تخت بلقیس کو کون لائے گا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. مفسرین کہتے ہیں یہ من تبعیدیہ ہے، من تبعیدیہ ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ شخص کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آؤں. اور وہ آ گیا. اچھا اب یہاں پر تخت آ گیا، سو گڈ اینڈ ویل، کرامت ہے. مسئلہ یہ ہے عاصف بن برقیہ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا؟ انہوں نے دعا نہیں کی. قرآن میں ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہو، یا اللہ نبی آندے نے لے آؤ تے یا اللہ مینوں لے آن دی توفیق عطا فرما آمین. کہتے ہیں بات دعا آپ کرا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، وسیلہ صرف اتنا ہے کہ آپ دعا کروائیں، ماں باپ سے کروائیں، استاد سے کروائیں، نیک سے کروائیں، بس. اس کے علاوہ کھل لو بدعت ضلالہ، چلو بس کہانی ختم ہو گئی. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی دعا کرو. وہ اپنی والدہ کے پاس، والد کے پاس نبی دربار میں بیٹھے کہ حضور دعا کریں، نہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں حضور آنا میں لاؤں گا. اب یہ وثوق کیسے آیا؟ یہ اتنا جو سیلف کانفیڈنس ہے کیسے آیا؟ ان کو یقین تھا جس نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جس اللہ کا میں ولی ہوں، میں اگر کہوں گا میرا رب میری موڑے گا نہیں، میرے کہنے پہ تخت کو لا کے رکھ دے گا. یہ اختیار تھا اور اختیار پر یقین تھا جس کو قرآن بیان فرما رہا. یہ اللہ کے ولی کا اختیار ہے. تو یہ اختیارات انبیاء کی دلیلیں ہیں یہ ساری آیات بینات.